السلام علیکم ویورز، ناول 9 ایپیسوڈ نمبر 2۔ اب جاؤ، مجھے بھی کام کرنے ہیں، سب اکیلی لگی ہوئی ہے، پھر امی نے میرا پوچھنا ہے۔ گود میں سر رکھے زمان کی بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ اس کو کہنے لگی، مت جاؤ، ایسے ہی میرے پاس رہو تم۔ زمان نے دلکش کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زمان، اب ابو کے آنے کا بھی وقت ہو گیا ہے، جاؤ ورنہ تایا ابو نے تمہیں بھی کوئی سزا دے دینی ہے، اور ان سے لڑائی مت کیا کرو، دلکش اس کو سمجھا رہی تھی۔ کیا تم یوں ہی میرے پاس نہیں رہ سکتی؟ زمان نے دلکش کی گود سے سر اٹھا کر پوچھا۔ تم جانتے ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے زمان، اور مجھے تم بس میرے پاس چاہیے، مگر ہماری فیملی بھی دیکھو نا۔ دلکش اس کے بال ٹھیک کر کے بولی۔ اچھا جاتا ہوں، پر جانے کا ٹیکس لگے گا، زمان گمبھیر سا کہتا اس پر جھکا۔ اچھا، ایک شرط ہے کہ تم جا کر سو جاؤ گے، کل تایا ابو سے اچھے سے بات کرو گے، اور کھانے کے معاملے میں بڑی امی سے جنگ نہیں کرو گے۔ دلکش نے پوری لسٹ گن لی۔ زمان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یار تم نا، ہر بات کی خبر ہوتی ہے تمہیں، پر ہاں، ٹیکس اچھے سے ادا کرو گے تو ہوگا سب، اور مجھے گال پر نشان نہیں چاہیے۔ زمان گہری نظروں سے دلکش کو دیکھ رہا تھا۔ بدلے میں دلکش نے اس کا کالر پیچھے کر کے گردن پر ہونٹ رکھ دیے اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ چاچو، ایک بات کرنی ہے، ناراض مت ہونا، سکون سے سن لینا۔ زمان زمینوں پر گیا تھا طاہر سے ملنے، وہ اپنے چچا کا پیارا تھا، اس لیے کہ وہ اکلوتا وارث تھا دونوں گھروں کا۔ ہاں بولو زمان، پیسے تو نہیں چاہیے؟ طاہر نے بٹوا نکال کر پوچھا۔ نہیں چاچو، مجھے رشتہ چاہیے، میں دلکش کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے چاچو، پر ابو پھوپھو کی طرف صرف لالچ میں میری بات پکی کر رہے ہیں، مجھے نہیں کرنا ادھر۔ اس نے ساری کہانی طاہر کو سنا دی، جس پر پہلے ملک طاہر بہت ناراض ہوا، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کی دشمنی نہیں لینا چاہتا تھا۔ کیا دلکش بھی راضی ہے؟ طاہر نے پوچھا۔ چاچو، آپ کہو گے مان جائے گی، پر مجھے دلکش سے ہی کرنی ہے شادی، آپ بھی تو کہتے تھے بچپن میں وہ میری دلہن بنے گی۔ زمان پرانی بات یاد دلا رہا تھا، جس پر طاہر چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پر اگر زمان تمہاری وجہ سے دلکش یا ہمارے بھائیوں میں دشمنی بڑھی، میں معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ بھابھی کو بھیجنا رشتہ مانگنے کے لیے۔ چاچو، گھر پر نہیں پتا، میں دلکش سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں، بدلے میں آپ میرے حصے کی زمین رکھ لو، یا میں وہ دلکش کو دے دوں گا، پر مان جاؤ چاچو، ابو کے خلاف یہی قدم ہے بس۔ زمان ملک طاہر کو منانے میں لگا ہوا تھا۔ ظاہشہ، ہم کل تمہارے بڑے ماموں کی طرف جا رہے ہیں، میں اور تمہارے بڑے ماموں چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ زمان سے کر دیں، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، پورے 16 مربع اس کے نام ہیں، اکلوتا ہے، تم عیش کرو گی۔ سلیمہ نے اپنی بیٹی کو پتے کی بات بتائی۔ امی، وہ تو مجھے بچپن سے ہی بہت پیارا لگتا ہے، پر اس نے مجھے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، آپ رشتے کی بات کر رہی ہو، اسے تو پوچھ لو۔ ظاہشہ پرانی باتوں کو سوچ کر غصے سے بولی۔ تم اس کے آگے پیچھے گھومنا، کھانا وغیرہ بنا کر دینا، مان جائے گا، آخر میں تمہارا منگیتر ہے ہونے والا، سلیمہ مطلبی سے کہا۔ ظاہشہ سمجھ گئی۔ آپ ایک بات کہوں؟ صبا دلکش کو تیار ہوتے دیکھ کر بولی۔ ہاں پوچھو صبا، کیا پوچھنا ہے؟ آپ زمان بھائی سے شادی کر لو، مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، صبا نے معصومیت سے کہا۔ دلکش ہنسنے لگ گئی۔ فکر نہ کرو، شادی تو میری اس کے ساتھ ہی ہوگی، پر تایا ابو کا پتہ نہیں، بڑی امی تو مجھے چاہتی ہیں، تایا ابو کی وجہ سے وہ امی سے بات نہیں کر رہی، اب زمان ہی کچھ کرے گا، دلکش نے کہہ کر بال سمیٹ لیے۔ آپ کو پتہ ہے کل بڑی امی آئی تھی، امی کو کہہ رہی تھی کہ پھوپھو سلیمہ کل ظاہشہ کے ساتھ آ رہی ہیں، اور تایا ابو زمان بھائی کی منگنی کر رہے ہیں، وہ بہت دکھی تھیں۔ پھوپھو سلیمہ تو بہت چلاک ہے، اور ظاہشہ تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، صبا منہ بنا کر کہنے لگی۔ پسند تو وہ مجھے بھی نہیں ہے، یوں زمان کے آس پاس گھومتی ہے، دل کرتا ہے منہ نوچ لوں اس کا، پر پھوپھو کا خیال آتا ہے تو بس۔ دلکش نے کروا گون بڑھا۔ صبا سن کر کہکا لگاتی ہنسی۔ اوہو آپی، میں تو بتانا بھول گئی، زمان بھائی باہر بائک پر کھڑے آپ کو بلا رہے تھے، مجھے یاد ہی بھول گیا۔ جائے، امی کو میں نے کہہ دیا ہے آپ کتابیں لینے جا رہی ہیں، صبا نے سارا پلان اس کو بتا دیا۔ زمان کا نام سن کر دلکش نے جھٹ سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور باہر بھاگ گئی۔ تم کیوں آئے؟ مطلب کہاں جانا ہے؟ دلکش باہر آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ چلتی زمان کے پاس پہنچ گئی۔ کب سے کھڑا ہوں، گرمی میں تمہیں کوئی احساس ہی نہیں، بیٹھو جلدی، ہم کہیں جا رہے ہیں، زمان نے اس کو بائک پر بیٹھنے کا کہا۔ زمان بتاؤ پہلے، دلکش نے مشکوک نظر سے دیکھا، پر زمان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ دلکش، مجھے پکڑ کر بیٹھنا، میں بائک تیز چلاؤں گا، گر مت جانا، ابھی تو تمہارا 3 بار قبول ہے کہنا باقی ہے۔ کیا مطلب، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ باقر نکاح کرنے لگے ہیں ہم، تمہارے تایا اور میرے ابو کل میری منگنی کروا رہے ہیں، لیکن میری بیوی تم ہوگی۔ زمان، میرے امی ابو؟ ہاں تمہارے امی ابو، مطلب میرے ساس سسر، فکر نہ کرو، میں نے چچو کو بتا دیا ہے، وہ کورٹ آ جائیں گے، تم بس تیار رہو۔ اور میں رہوں گی کہاں؟ تم میرے بیڈ روم میں رہو گی، اور اچھا بس آگے مت بولنا۔ دلکش نے انگلی زمان کے ہونٹ پر رکھ کر اس کو چپ کروا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کورٹ پہنچ گئے۔ وہ کب سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زمان نے فون نکال کر کال ملائی، مگر نمبر مصروف تھا۔ دلکش اپنی جگہ پریشان تھی، آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ زمان، دوبارہ کال کرو، شاید ابو بیزی ہوں۔ ابھی وہ کہتی زمان کا فون بج اٹھا، اس نے جلدی سے کال اوکے کی، دوسری طرف طاہر تھا۔
چاچو آپ آئے نہیں، زمان نے شکوہ کیا۔ زمان بیٹا میں شہر سے باہر ہوں، بھائی صاحب نے کیس کر دیا ہے زمین کا، تم میری بات دلکش سے کروا دو۔ زمان نے فون دلکش کو دے دیا۔ دلکش میری بیٹی، زمان مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگ چکا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں تم زمان سے ہی شادی کرو۔ زمان کو میں نے پالا ہے، وہ تمہاری قدر کرے گا، تم سے پیار کرتا ہے، جو حالات اس نے بتائے نکاح کر لو اس سے، رخصتی میں دھوم دھام سے کروں گا۔ اپنی امی کو کچھ مت بتانا بھی، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ملک طاہر نے اپنی بیٹی کو اعتماد میں لے کر اس کو بھی بتا دیا۔ جی ابو، دلکش نے کہہ کر فون زمان کو دے دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر زمان پریشان ہو گیا۔ تمہیں اگر ایسے عجیب لگ رہا ہے دلکش تو ہم نہیں کرتے ایسے چپ کر شادی، چلو میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا پر دلکش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے زمان، اور ابو نے بھی کہا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ سب ہوتے تو سب کتنا الگ ہوتا، تو میں تمہیں بہت دھوم دھام سے لے کر جاؤں گا دلکش، اپنی بیوی بنا کر۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر کورٹ میں داخل ہو گئے۔ زمان کہاں ہے؟ اپنی شکل نہیں دکھائی کل سے اس نے، ملک شہزاد نے اپنی بیوی پر روب ڈال کر پوچھا۔ سنیں وہ بڑا ہو گیا ہے، پیار سے بات کیا کرے۔ جوان بیٹے کو روب میں رکھو گے تو کبھی بات نہیں مانے گا ہماری، ایک ہی بیٹا ہے ہمارا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جب آئے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا، کل سلیمہ آ رہی ہے، اس کے اوپر کا کمرہ صاف کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے، وہ دکھی سی بولی پر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز زمان بن کر؟ ایک ہاتھ سے بائک چلاتا، دوسرے سے اس نے دلکش کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ دلکش کے اتنا کہنے پر بھی زمان نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے من چاہے انسان پر پورا حق حاصل ہو جائے تو خوشی ہی ہوتی ہے، اور تم تو میری محبت ہو زمان، اور اب میرے شوہر بھی، تو میں اتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتی۔ دلکش نے اپنا سر اس کے کندھے پر لگا کر کہا۔ گھر کے پاس آ کر زمان نے بائک روک دی۔ دلکش اب اتر کر اس کے مقابل کھڑی تھی۔ آج تو مجھے بالکل نیند نہیں آئے گی، یار میرا دل نہیں تمہیں چھوڑ کر جاؤں۔ ویسے اب تم اصولی طور پر میری ہو تو کیا خیال ہے تمہیں ہمارے بیڈ روم کا وزٹ کروا دوں؟ زمان شدید شوق انداز میں دلکش کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا۔ دیکھا ہوا ہے میں نے، اب پلیز جاؤ، ہم روڈ پر ہیں، تایا ابو کو کسی آدمی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں چھت پر ملوں گی نا تم سے، ابھی بات مان جاؤ۔ وہ زمان کو سمجھاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی۔ ایک تو تمہارے تایا ابو میری آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔ زمان کی بات پر وہ شرمیلی سے مسکان لیے اپنے گھر داخل ہو گئے۔ زمان نے بائک کا رخ اپنے گھر کی طرف کر لیا۔ زمان نے گھر میں قدم رکھا تو سلیمہ پھوپھو اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ آ چکی تھیں۔ ان کو دیکھ کر زمان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، پھر آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا۔ یہ دیکھ کر ملک شہزاد خوش ہو گیا، آخر اس کا پلان خراب نہ ہو، اس کو یہی فکر تھی۔ پھوپھو آپ نے تو کل آنا تھا نا؟ زمان نے عائشہ کو اگنور کرتے پوچھا۔ ہاں جی میرے شہزادے، پر تمہاری کزن عائشہ تمہیں بہت مس کر رہی تھی تو ہم آج ہی آ گئے۔ عائشہ نے زمان کو دیکھا اور اٹھ کر پاس آ گئی۔ زمان میں بہت تھک گئی ہوں، میرا روم دکھا دو گے؟ زمان حیران تھا، وہ سب کے سامنے اتنا بے تکلفی سے بول رہی تھی۔ آپ کو کمرہ امی دکھا دیں گی، مجھے کام ہے ایک، سوری۔ وہ جانے کو مڑا، ملک شہزاد نے آواز دے کر روک لیا۔ بیٹا زمان، عائشہ مہمان ہے، اس کو کمرہ دکھا دو، اس کو لے کر جاؤ ساتھ۔ جی ابو۔ وہ غصے سے واپس آ گیا۔ عائشہ خوشی سے چلتی اس کے پاس چلی گئی۔ چلیں زمان۔ سیڑھیاں چڑھتی عائشہ نے تھوڑا اوپر جا کر زمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھیں یہ رہا آپ کا کمرہ، جائیں آرام کریں۔ زمان نے سرد مہری سے کہہ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر لاک لگا لیا۔ عائشہ جل بن گئی، اس کا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ دلکش نے شاور لیا، اب وہ بال اپنے دوپٹے سے خشک کرنے لگی، مگر زمان کی باتیں اور اس کی صورت اس کی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ دلکش نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھا کر زمان کے نام پر اوکے کیا اور اس کا پہلا نام بدل کر اب وہاں حبی لکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں، پھر اس نے اس نام پر کلک کر دیا۔ کیسے ہو؟ پہلے ہی بیل پر زمان نے فون اٹھا لیا تھا۔ جیسا تم چھوڑ کر گئی تھی، زمان نے ذو معنی کہا۔ تمہیں تو کبھی نہیں چھوڑ سکتی زمان، اور اب ہمارا وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں بھی تمہیں بہت مس کر رہی ہوں دلکش۔ زمان نے پیار سے اس کا نام لیا۔ ہاں زمان، اس نے فوری جواب دیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ دلکش پھوپھو آج ہی آ گئی ہیں اور وہ ان کی چڑیل بیٹی ایسے ہی فری ہونے کی کوشش میں یار، وہ کسی کی شرم نہیں رکھتی، میرا دل کرتا ہے نکال باہر کروں اس کو، زمان نے غصے سے کہا۔ تم میرے ہو زمان، اس سے دور ہی رہو، اور کوئی ضرورت نہیں اس سے فری ہونے کی، اب تم شادی شدہ ہو، اپنی بیوی پر توجہ دو، دلکش نے اس کو جیسے یاد دلایا ہو۔ دلکش میں تم سے ملنے آ رہا ہوں ابھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا۔ میں انتظار کر رہی ہوں زمان، دلکش نے کہہ کر فون واپس بیڈ پر پھینک دیا اور چھت کی طرف بھاگی۔